علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنڈوں کی فاتحہ عورت لگا سکتی ہے، یعنی کنڈوں کی نیاز و فاتحہ عورت دے سکتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ جس دن کنڈے کیے جاتے ہیں اس دن فاتحہ پڑھنے والوں کی بڑی کمی ہوتی ہے۔ گنے چنے دو چار فاتحہ پڑھنے والے ہوتے ہیں محلے میں، بستی میں، اور وہ آسانی سے ملتے نہیں ہیں۔ عورتیں بڑا پریشان ہوتی ہیں، اپنے بچوں کو ادھر ادھر دوڑاتی ہیں کہ حافظ صاحب کو بلا کر لاؤ، امام صاحب کو، قاری صاحب کو، مولانا صاحب کو، اور وہ آسانی سے ملتے نہیں ہیں۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں یہ مسئلہ جانیں گے کہ کیا عورت کنڈوں کی فاتحہ دے سکتی ہے، اور اگر دے سکتی ہے تو اس کے فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، یعنی کنڈوں کی فاتحہ عورت کو کس طرح پڑھنا چاہیے۔ اس لیے اس ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ ضرور بنے رہیے گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبا لیجئے۔ ثواب جاریہ کے لیے اس کلپ کو آگے لازمی شیئر کیجیے گا۔ دیکھیں، پہلے تو آپ یہ بات سمجھیں کہ فاتحہ کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے فاتحہ کے اندر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، قرآن کی سورتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر آخر میں ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے۔ لہذا بحر العلوم حضرت علامہ عبد المنان اعظمی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب عورت جو ہے قرآن پڑھ سکتی ہے، درود پڑھ سکتی ہے، وظیفہ پڑھ سکتی ہے، نماز پڑھ سکتی ہے، تو ظاہر ہے پاکی کی حالت میں عورت فاتحہ بھی لگا سکتی ہے، فاتحہ بھی دے سکتی ہے، اور فاتحہ کے بعد ایصال ثواب بھی کر سکتی ہے۔ اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں۔ بلا وجہ بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کنڈوں کی فاتحہ پڑھنے کے لیے کہ صاحب امام صاحب ہونے چاہیے، یا مولانا صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب ہی ہونی چاہیے۔ اگر عورت پاکی کی حالت میں ہے تو وہ بلا شبہ فاتحہ لگا سکتی ہے، اس کے بعد ایصال ثواب یعنی دعا بھی مانگ سکتی ہے۔ اب عورت کے فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، یعنی اس کو کس طرح سے فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ تو دیکھیں، بڑا سادہ سمپل ہے کہ آپ کے گھر میں جو کچھ بھی بنا ہوا ہو، پوڑیاں بنائی ہوں، کھیر بنائی ہو، یا جلیبی ہو، یا اگر کچھ نہ ہو وقتی طور پر تو پانی بھر کر رکھ لیں، جو بھی کھانے پینے کا سامان ہو وہ سامنے رکھیں اور مصلے پر بیٹھ جائیں۔ پہلے 3 مرتبہ جو بھی درود پاک ہماری بہنوں کو یاد ہو وہ درود پاک پڑھ لیں، جو بھی آسانی سے پڑھ سکیں وہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیں۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف جو عام طور پر نماز میں پڑھی جاتی ہے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ وہی درود شریف پڑھ لیں جو شروع میں پڑھا تھا، بس فاتحہ مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر جس الفاظ میں، جس طرح کے انداز میں آپ دعا کر سکتی ہیں اس طرح سے آپ دعا کریں۔ اس فاتحہ خوانی کا ثواب حضور کی بارگاہ میں ایصال کریں، تمام نبیوں کی بارگاہ میں، صحابہ کی بارگاہ میں، اور تمام شہداء کرام کی بارگاہ میں، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں۔ پھر آپ کے گھر کا اگر کوئی عزیز و اقارب کوئی اگر دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، باپ، دادا، نانا، نانی، یا جو بھی دنیا سے انتقال کر گئے ہوں، ان کی روح کو اس کا ثواب ایصال کریں۔ اس کے بعد پھر آخر میں آپ اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بچوں کی کامیابی کے لیے، یا کسی جو ہے بیماری سے شفا یابی کے لیے، یا کوئی بھی جائز مقصد آپ کا ہو اس کے لیے بھی آپ دعا کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد آخر میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر آپ جو ہے اپنی فاتحہ کو مکمل کر لیں۔ تو یہ بڑا سادہ سمپل ہے، آسان طریقہ ہے۔ عورتیں بلا شبہ کنڈوں کی فاتحہ لگا سکتی ہیں، فاتحہ دے سکتی ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو بخوبی سمجھ آیا ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اسی طرح کے مسائل جاننے کے لیے چینل پر بنے رہیے گا۔ اگر کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔